सारे मुझे कहते जी आप क्यों ये इनके पीछे करप्शन पड़े रहते हैं, इन दो बड़े खानदानों के पीछे। मेरी उनसे कोई जाती लड़ाई, बल्कि मेरी तो दोस्तियां होती थी उनसे। मुझे कहते हैं जी वो अपोजिशन लीडर है, आप उसे हाथ नहीं मिलाते। उसके ऊपर अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हैं, मैं उसके ऊपर हाथ मिलाता हूं तो मैं एक्सेप्ट करवा देता हूं माशरे में कि बुरी चीज ही नहीं है ये। जी, और ये साहब वज़ीर-ए-आज़म साहब का आज का जो ये इरशाद है कि जी अपोजिशन लीडर से इसलिए हाथ नहीं मिलाते कि उनकी करप्शन को तस्लीम करने के मुतरादिफ है। देखिए, हमें कोई इतराज़ नहीं आप हाथ ना मिलाएं, लेकिन कम से कम 3 साल बहुत ज़्यादा होते हैं किसी भी दुनिया के अंदर करप्शन के केसेस को आगे बढ़ाने और उसके ऊपर चलाने के लिए, उससे फैसला करने के लिए। दुनिया में जहाँ जहाँ भी कहीं करप्शन के केसेस निकले हैं, आप देख लें उन्होंने कैसे किया है। पिनोशे का केस आपके सामने है, चिली का जैसा। उन्होंने केस चलाया और केस चलते चलते सूरत हाल ये हुई थी कि वो इंग्लैंड में बैठा हुआ था, अमेरिका से उन्होंने लड़ाई की, उन्होंने कहा हमारा बंदा हवाले करो। सही। कान से पकड़ के पिनोशे को हवाले कर दिया गया। वो पिनोशे जिसको CIA ने क्रिएट किया था। चिली जो थी एटॉमिक पावर नहीं था, चिली एक मकरूज मुल्क था। सही। और वो वहां पर जाके उसने जब तीसरे दिन उसको हार्ट अटैक हुआ, फौत हो गया। ठीक, कितना बड़ा केस था अदालत इंसाफ के सामने। ये जो करप्शन को छोड़े, कत्लो गारत का जो बोस्निया का, और आप सोचें मिलोसेविच का केस 8-9 मुकदमे फतह खत्म कर दिया। ये जो ईरान के अंदर शाह ईरान के बारे में जो लोग थे, आप सोचें कि उन्होंने जो गलियां थी ना, उसके एक गली में भी एक कुर्सी और मेज़ बैठा दी, एक गली में एक कुर्सी मेज़ बैठा दी, और लोगों से कहा कि हर बंदा सुबह सवेरे आएगा और एक दिन के अंदर बता देगा कि उसने ये घर कैसे बनाया, उस घर के अंदर जो सामान है कितना, उसकी बैंक अकाउंट कितना है। और ये आप सोचें कि जो नहीं होता था उसकी जायदाद जब्त होती थी और उसको कहा जाता था बिस्मिल्लाह आप जाओ और जाके कहीं जाके पिस्ते बादाम की खेत में काम करो। तो ये उन्होंने किया। फ्रांस के अंदर कौन सी ऐसी जगह, खुद फिलीपीन के अंदर जो आप सोचें मार्कोस का जो मुकदमे चले हैं, वो मुकदमे को ज़्यादा देर नहीं चले, 3 साल आपने रगड़े लगा जो प्राइम मिनिस्टर 3 सालों के अंदर पाकिस्तान की अदालत के हिसाब अदालत के जज पूरे ना कर सके, ये बड़ी बात है। 3 बाकी को छोड़ दो, शहबाज शरीफ को छोड़ दो, नवाज शरीफ को छोड़ दो, जज पूरे ना कर सके, वो क्या होगा? क्या आप आर यू सीरियस? यानी आप सोचें कि आपके पास इतने जज नहीं है। नहीं, कल उन्होंने ये बात नहीं की कि मैं वो लूटी हुई दौलत ले आऊंगा। कल उन्होंने बात की है कि रिक्वेस्ट करता हूं, रिक्वेस्ट कर। उसकी वजह यह है कि आप देखें, 1000 दफा कहा है कि जावेद इकबाल साहब कितने भी कॉम्पिटेंट हों, एहतसाब की मशीनरी काफ़ी अरसे से जंगालूद हो चुकी हुई। मुशर्रफ ने जब उसको शुरू किया था जनरल अमजद के ज़माने में, तो जनरल अमजद के पहले साल के बाद ये मशीनरी जो थी ये जंगालूद हो चुकी थी। मैं केसेस खुद ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ, मैंने 1-2 केसेस के अंदर अपीयर हुआ था एज एन एमडी वासा जब मैं था, उसकी बुनियाद पर एक शख्स को वज़ीर आला बनाना था। आप सोच सकते हैं कि मेरे पास ओरिजिनल कागजात की फोटो कापी थी, वो ओरिजिनल कागजात गायब कर दिए गए थे। अच्छा। और फोटो कापी के ऊपर वजीर आला के दस्तखत नहीं थे, उसके ऊपर उसके PA के दस्तखत थे कि ये फाइल आपको भेजी जा रही है, इसके ऊपर अमल दरामद करें। PA के दस्तखत कहां से आ गए? जबकि वजीर आला मुझे मार्क कर रहा था फाइल, और वो आप अंदाजा करें कि सिर्फ इसलिए कि उस शख्स को दोबारा किसी न किसी तौर पर लेके आना था उस मुशर्रफ साहब ने। यही साथ हर फाइल पाकिस्तान के अंदर एहतसाब कौन नहीं करने दे रहा, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल कल्चर कौन नहीं बनने दे रहा, उसकी एक बुनियादी वजह है पाकिस्तान के अंदर एक कुछ लोगों की ट्रेनिंग जो है वो CIA ने की हुई, और कुछ लोगों की ट्रेनिंग जो आलमी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने की हुई है। उनके नज़दीक हर चीज़ एक एसेट होती है। अच्छा। आपके घर में एक आदमी काम करता है ना, और वो बड़ा लॉयल काम कर रहा है, एक दूसरा भी आपने उसको 20-25 रुपये तनख्वाह पे रोज़ाना पे रखा होता है, उसको भी या 20-25 हज़ार तनख्वाह पे रखा होता है, और इसलिए रखा होता है कि कल को ये अगर नाराज़ होकर निकल गया तो मैं उसको कहूँगा भाई तुम उसकी जगह ड्यूटी कर। वो उसको मारते नहीं, वो उसको ख़त्म नहीं करते, वो उसको किसी तौर पर इस काबिल नहीं करते कि वो नाकारा हो जाए। पाकिस्तान की सियासी पार्टी को गुज़श्ता 30-40 साल से इस सतह पर रखा गया है कि लंगड़ी लूली हो जाएं, जैसे ही इनको हमने ऊपर लाना है, इनकी टांग का जो पीछे पोलियो खत्म करके उसकी जगह एक नई टांग लगा के उनको दोबारा फैसल में लाया जाए। ये पोलियो ज़दा जो सूरत हाल है, इसके अंदर आप एहतसाब नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी जो बात कही है उन्होंने, ये एक तो सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से जो खराबियाँ पैदा हो रही हैं, और अहम बात जो कही है कि जो बच्चों के साथ जो ज़्यादती है
اس کے کیسز پاکستان میں بڑھ رہے ہیں اور اس کا ریئیکشن نہیں آ رہا پاکستان کے اندر. علماء کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ جو علماء کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے اندر یہ صحیح کیا ہے غلط کا جو ہے وہ ایک احساس پیدا کریں. سنائیں ذرا وزیر اعظم صاحب کا کیا گفتگو تھی, اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں. اس کا جلغار ہے. انسانی تاریخ میں کبھی بچوں اور یوتھ کے اوپر ایسا نہیں تھا. آج ایک بچے کے پاس موبائل فون کے اوپر وہ کانٹینٹ ہے جس میں زیادہ تر پازیٹیو بھی ہے, نالج بھی ہے, انفارمیشن بھی ہے, لیکن وہ دوسرا کانٹینٹ ہے ایکس ریٹڈ کانٹینٹ جو انسانی تاریخ میں بچے نے کبھی فیس نہیں کیا. مجھے پتا کہ ماں باپ ان کے اوپر کس طرح کے دفعہ پریشان ہوتے ہیں. جی عوریہ صاحب, یہ بار بار وزیر اعظم صاحب کے اسٹانس تو ہے کہ دیکھیں پہلی بات تو یہ میری بات سنیں, ایک ماحول کریٹ کیا جاتا ہے کہ جس میں ایک عالم دین کی بات جو ہے وہ افیکٹو ہوتی ہے. مسجدوں کے تو آپ سپیکر اتار لیتے ہیں اور مولوی صاحب کو آپ کہتے ہیں کہ آرام سے خبردار, جو ہم لکھا ہوا دیں گے وہی آپ پڑھیں گے. مولوی اپنی ایک دیکھیں مولوی جو ہے نا وہ ریٹن کانٹینٹس کے اوپر کبھی بھی عوام کو اپیل نہیں کرتا. آپ بھی جمعہ پڑھتے ہیں, میں بھی جمعہ پڑھتا ہوں, آپ ہمیشہ اس آدمی کو کے پاس جائیں گے جو کسی نہ کسی اپیلنگ بات کرتا. برصغیر پاک و ہند جو ہے نا یہ بنیادی طور پر تقریر کا رسیہ ہے. میں نے کہیں دنیا میں اس طرح کے لوگ اس طرح جلسے سنتے ہوئے, اس طرح جلسوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے لوگ اس طرح نہیں دیکھے جس طرح پاکستان پوری پوری رات اللہ صاحب بخاری کی تقریر سنا کرتے تھے. پوری پوری رات لوگوں کے جلسے, ذوالفقار علی بھٹو کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگ کے جا کر. میں نے طیب اردگان کو جلسے میں دیکھا, چھوٹا سا جلسہ, کونیا جیسا شہر, چھوٹا سا جلسہ, اس جلسے کے اندر تھوڑی دیر کی تقریر کی, تھوڑا سا اچھا آپ اندازہ کریں تھوڑا سا موسم بدلا, اس نے اپنا کوٹ اتارا, سائڈ میں کوٹ اتارا, کسی نے کچھ اس میں نہ تالیاں بجائیں نہ کچھ ہوا, ایسے ایسے روٹین میں کوٹ اتارا, اس پر تقریر کرنی شروع کر دی. اس طرح اور بھی آپ دیکھ رہے, چرچل کی تقریریں آپ سن لیں, ٹی وی کی تقریریں ہیں جن کو وہ کرتا تھا. کبھی وہ پاکستان یا پھر جرمنی میں ہٹلر ہوتا تھا کہ جو اس کی تقریریں اس طرح کی جوشیلی ہوتی تھی, وہ دنیا کو کرتا تھا ایسے کہتے قائل کیا کرتا. تو پاکستان کی صورتحال ایسی ہے کہ پاکستان کے اندر یا تو آپ ماحول بنائیں, آپ روز ایک مولوی کو گالی دیتے ہیں, آپ روز ایک مولوی کی کردار کشی کرتے ہیں, آپ ان کا ایک چھوٹا سا کیس آ جائے آپ 24 گھنٹے تک اس کو چلایا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس کو کہتے ہیں پھر علماء کرام جو ہے پاکستان کے اندر انفلوئنس کریں گے. آپ سوچیں کہ آج سے کچھ 25-30 سال پہلے اذان ہوا کرتی تھی ٹی وی پر. اب کتنے ٹی ویز میں 1 یا 2 پہ ہوتی ہے, اب کہاں ہوتی ہے اذان؟ وقفہ اذان کا نہیں ہوتا. کسی کو بالکل نہیں پتا کہ اس ملک کے اندر اذان ہو رہی ہے نہیں ہو رہی کیسے. نہ ٹی وی کے آپ نے مسجدیں تو بند کر دی, ٹی وی کے پھر آپ کے ہاں ریلیجس پروگرام کا کانٹینٹ کتنا ہے. اخلاقیات دنیا کے اندر طے ہے کہ صرف آخرت کا خوف پیدا کرتی ہے. مولوی آسمان سے اخلاقیات پیدا نہیں کرتا, خوف آخرت سے پیدا کرتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے ایک دن جواب دے ہونا ہے. خواہ وہ مسلمان ہو, خواہ وہ عیسائی ہو, خواہ وہ ہندو ہو, خواہ وہ یہودی ہو, سب کے ہاں آخرت کا ایک مقام ہے. سب کے ہاں آخرت کے اللہ کے ہاں یا اپنے بھگوان کے ہاں یا ایشور کے ہاں اب پیش ہونا ہے. اب اگر وہ یہ لوگ اگر یہ آخرت کا خوف دل سے نکال دیا جائے تو ختم. آپ دیکھیں نا, آپ جا رہے ہیں رستے میں ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, ایک آدمی زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے, آپ گزر جاتے ہیں, آپ کو لوگ کیا کہیں گے؟ یار ایک سیوک سینس نہیں ہے اس کا, آپ کو کوئی ہتھکڑی نہیں لگا سکتا, کوئی قانون نہیں. لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو ہتھکڑی لگائے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا, تم نے زندگی من احیا فکانما احیا الناس جمیعا, جس نے ایک آدمی کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. اتنا بڑا ایوارڈ اللہ دیتا ہے. اور جس نے ایک آدمی کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. تو آپ نے تو جان بوجھ کے اس کو اگنور کر کے قتل کیا. آپ اس کی جان بچا سکتے تھے, نہ آپ نے ایوارڈ لیا لیکن آپ نے قتل. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ خوف آخرت جو ہے وہ نہ عمران خان صاحب دلاتے ہیں, نہ پاکستان کے 88 ٹی وی چینل میں کچھ لگائے. پاکستان میں ریچولز کے اوپر بیس کرتی بھی زندگیاں ہیں. ہمارا پورے کا پورا پروگرام جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی آپ دیکھ لیں, آپ کے ہاں آخرت کے, ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ پاکستانیوں نے آخرت کے خانے کے اوپر لال لکیر لگا دی ہوئی. بڑی سے بڑی سیاسی جماعت بھی یہ کہتی ہے, بڑی سے بڑی مذہبی سیاسی جماعت, کہ تم اسلام قبول کر لو تو خوشحال ہو جاؤ گے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں کہا کہ تم اسلام قبول کرو تو خوشحال ہو جاؤ گے؟ اللہ تو کہتا ہے وَلَنَبْلَوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں آزمائیں گے, موت سے, خوف سے, نفسانوں کے نقصان کے, سارا
اور ہم صابرین کو کہتے ہیں کہ وہ ان کو بشارت دیتے ہیں، اللہ تو صبر کی تلقین کرتے ہیں، لیکن مسئلہ سارا یہ ہو گیا ہے کہ اس دنیا کے اندر ہی سب کچھ طے کرنے، اس سے کبھی آپ کے بچے ٹھیک نہیں ہوتے۔ جن معاشروں نے اس دنیا کو آخری مطمع نظر سمجھا، ان کے اندر 3 بیماریاں بڑی خاص طور پہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کے والدین جو ہیں اولڈ ایج ہوم میں چلے گئے اور پھر ان کو اولاد سے اتنا دور ہو گیا کہ اس کا آپ تصور نہیں کرا۔ دوسرا یہ کہ ان کی خاندانی نظام ٹوٹ کے تباہ و برباد ہو گیا، سال سوا سال کی ایوریج بن گئی ہے ان کی شادی کی، سوا سال کے بعد ایک دوسرے سے دل گھبرا جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ ان کو مثلا 1 ملین بچہ تو ہر سال امریکہ میں پیدا ہوتا ہے جس کو اس بات کا علم تک نہیں ہوتا کہ اس کے خانہ ولدیت میں کس کا نام لکھا ہے، اس لیے وہ صرف ماں کا نام لکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ جس طرح کی اولادیں پیدا وہ تو ٹھیک کہتے ہیں کہ بچوں کے، لیکن بچوں کے اندر اس کانٹینٹ کو پہلے آپ مین اسٹریم میڈیا تو ٹھیک کرو۔ مین اسٹریم میڈیا تو حالت یہ ہے کہ آپ ایک بچی کو والد سے غصے ہو کے نکل کے اس کو کرکٹ میں بھیجتے ہو اور وہ ہیرو بنا کے لے کے آتے ہو، گھر تو آپ مین اسٹریم میڈیا بھی توڑ رہا ہے۔ تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ تقریروں سے نہیں ہوتا خان صاحب، آپ میکنزم بنائیں، میری عثمان صاحب آپ میری عزت پیدا کریں گے معاشرے میں تو لوگ میری بات سنیں گے نا۔ مجھے آپ روز 24 گھنٹے ذلیل کریں اور پھر کہیں علماء کیوں نہیں کرتے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اس عالم دین کی سنے گا کون؟ چلیں جی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے حوالے سے جو کتاب سامنے آئی ہے ان کی سوانح عمری، اس میں کیا کیا اہم انکشافات کیے گئے اس کا ذکر کریں گے بریک کے بعد۔